بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم مشرق میں ہوں یا مغرب میں، شمال میں ہوں یا جنوب میں، دنیا کے کسی گوشے اور خطے میں رہیں، کسی مکان میں رہیں، کسی جگہ رہیں، ہمیں قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ شریعت میں اصول متعین کیے گئے ہیں، لیکن اسباب، وسائل، ذرائع یہ علماء امت کے ذمے چھوڑ دیا گیا ہے۔ جس زمانے میں، جس دور میں، جس وقت میں جن وسائل کی اور ذرائع کی ضرورت ہوگی، علماء اس کو شریعت کی روشنی میں اختیار کر کے احکام شریعت کو پہنچانے کی ذمہ داری ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر اسلام نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے، کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ علم کی فضیلتیں بیان کی گئی، علماء کے فضائل بیان کیے گئے، لیکن علم کو کیسے حاصل کرنا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، کن ذرائع پر علم حاصل کرنے کی بنیاد رکھنا ہے، یہ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، بلکہ وہ بھی علماء امت کی ذمہ داری پر چھوڑ دیا گیا کہ جس وقت، جس دور کے اندر جن وسائل کے ذریعے علم کا حاصل کرنا نافع رہے گا، ممکن رہے گا، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کہیں یہ علم صرف استاد سے حاصل کر سکتے تھے کسی زمانے میں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ علم کو حاصل کیا تھا۔ وہاں کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، صرف استاد سے علم حاصل کرتے تھے، نہ کوئی کتاب موجود تھی، نہ وہ کوئی حدیث کا کوئی نسخہ موجود تھا، نہ فقہ کی کوئی کتاب موجود تھی، نہ صرف و نحو کا کوئی درس نظامی کا اس طرح کا نظام نہیں تھا۔ صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے صحابہ نے علم حاصل کیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کتابوں کی ضرورت ہے، تو لہٰذا آج کتابوں کا ایک
ذریعہ پھیلا دیا گیا ہے، ان کے وسائل کو پھیلا دیے گئے ہیں تاکہ انسان ان کتابوں کے ذریعے علم کو حاصل کرے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ پچھلے زمانے میں تو کتاب پڑھنے کا کوئی طریقہ کار تو تھا نہیں، صحابہ نے تو نبی کے سامنے بیٹھ کر حدیث کی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے، صحابہ نے حضور سے مسائل سیکھنے کے لیے فقہ کی کوئی کتاب صحابہ نے نہیں پڑھی ہے، تو پھر تو یہ بدعت والی بات ہو گئی۔ تو اس بندے سے ادباً التماس کی جائے گی کہ وہ زمانے میں وہی ذریعہ علم تھا اور اس زمانے میں یہی ذریعہ علم ہے، لہذا اس کو اختیار کرنا شریعت کے خلاف نہیں کہا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، مثلاً کوئی ملک ہوتا ہے، اس کی سرحد ہوتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے فوج ہوا کرتی ہے، اور فوج اپنے ملک اور اپنے شہریان ملک کی حفاظت کے لیے وہ اس زمانے کے ہتھیار، اسلحہ وغیرہ کو جو دشمن کو زیر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے مہلک ہو، ان ہتھیار اور اسلحہ کو استعمال کرتی ہے وہ فوج۔ اب اگر کوئی صوفی صاحب یوں کہے کہ بھائی نبی کے زمانے میں صرف گھوڑے تھے، نیزے تھے، تلواریں تھیں، اونٹ کی سواری تھی، گھوڑے کی سواری تھی، اسی پر سواری کیا کرتے تھے، اسی پر جنگ ہوا کرتی تھی، اب اسی کے ذریعے ہم جنگ کریں گے، انہی آلات سے جنگ کریں گے، انہی اسباب و وسائل سے جنگ کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شریعت ایسا نہیں کہتی ہے۔ اس بندے ہی کو بے وقوف سمجھا جائے گا، احمق و نادان کہیں گے کہ بھائی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جس زمانے میں جن وسائل اور اسباب کی ضرورت ہے انہی اسباب و وسائل کا اختیار کرنا ہی شریعت ہے۔ قرآن کی آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ قرآن کی آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ انسان اسباب و وسائل وہ اختیار کرے جو اس زمانے کے مطابق ہو، جو اس زمانے میں استعمال میں آنے والے ہوں، جس طرح دشمن جن آلات سے ہم پر حملہ آور ہے اس کو جواب اسی کی شکل میں دیا جائے گا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھ کر علم دین کی مثال کہ کوئی بندہ یہ اعتراض کرے اگر کہ بخاری کا پڑھنا، مسلم کا پڑھنا، ترمذی کا پڑھنا، ابو داؤد کا پڑھنا، نسائی کا پڑھنا، ابن ماجہ کا پڑھنا یہ تو بعد کے دور کی چیزیں ہیں اور یہ بدعت میں شمار ہوتی ہیں کیونکہ بعد میں کتابیں ایجاد ہوئی ہیں، اور تم لوگوں نے اس کو علم حاصل کرنے کے لیے، عالم بننے کے لیے، عالمیت کے لیے ان کتابوں کو لازم قرار دیا ہے۔ نبی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ کہنا بھی غلط ہوگا، کیونکہ یہ صرف مقصد نہیں ہے، یہ وسائل ہیں، اسباب و ذرائع ہیں، اور ذرائع مقصود نہیں ہوتے ہیں، مقصد کے لیے معاون ہوا کرتے ہیں، اور مقصد کے لیے معاون ہوا کرتے ہیں اسباب و وسائل بس۔ اب اس کو سامنے رکھ کر ہم قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو دیکھیں۔ قرآن نے کہا قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے۔ اب یہ ایک اصول بتا دیا کہ من کو پاک کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اب من کو پاک کرنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ شریعت نے مشائخ امت کے کندھوں پر اس کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ مشائخ اس کے خصوصی طور پر جاننے والے ہوتے ہیں، خود اس راہ پہ چلے ہوئے ہوتے ہیں، اس راہ سلوک کو طے کر کے منزل پر پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، شریعت نے ان کے ذمہ ڈالا ہے۔ جیسے علم کو
حاصل کرنے کے لیے مدارس کی ضرورت پڑتی ہے، من کو صاف کرنے کے لیے خانقاہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہمارے دور میں اور ہمارے دلوں پر کتنی گندگیاں لگی ہیں۔ یہ اتنی گندگیاں لگ چکی ہے کہ پہلے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ کوئی کپڑا اگر میلا ہو، تھوڑی سی گندگی لگی ہو، مٹی لگ جائے تو انسان اس کو دھونے کے لیے صابن پانی اگر استعمال کرے تو اتنا کافی ہوتا ہے۔ لیکن اسی کپڑے پر اگر سیاہی لگ جائے، کسی چیز کا کلر لگ جائے، رنگ لگ جائے، تو اب صابن اور پانی سے وہ صاف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے خصوصی طور پر اس کے دوسرے کسی کیمیکل کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کے وہ آلائش دور ہوتی ہے، وہ گندگی دور ہوتی ہے۔ تو جو جتنا گندا ہوتا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے اتنے ہی آلات، اتنے ہی پاور والے آلات کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یورپ کے اندر تو بعض دفعے یعنی بعض ممالک میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو صرف کپڑوں پر لگے ہوئے داغ دھبوں پر ڈپلومہ کیا ہوا ہے کہ اس داغ کے مٹانے کو کس کیمیکل کے ذریعے اس داغ کو مٹایا جا سکتا ہے، ان دھبوں کو مٹانے کا، ان داغ کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، برسوں کی محنت کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ظاہر کو پاک کرنے کے لیے بھی اتنے بڑے گویا کورس کی ضرورت ہے، اور من کو صاف کرنا تو شریعت کا مقصد بھی ہے، شریعت کے اصولوں میں سے ایک اصول بتایا ہے۔ پہلے چونکہ پاکیزہ دور تھا، حیا کا دور تھا، اتنی برائیاں بھی نہیں تھی اور اتنا بے حیائی کا ماحول بھی نہیں تھا۔ بندازہ لگائے، پہلے زمانے میں کوئی آدمی اگر پاگل بھی ہوتا تھا تو وہ کثرت سے اذانیں دیا کرتا تھا، کثرت سے اذانیں دیتا تھا۔ تو کثرت سے اذانیں دیتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا۔ اس زمانے کا پاگل بھی اذانیں دیا کرتا تھا، آج کے زمانے کا عقل مند آدمی بھی گالیاں بک رہا ہے۔ یہ دور فرق، اس طرح فرق اس زمانے میں رہ گیا ہے۔ پہلے زمانے میں 60-70 برس کی عمر میں لوگوں نے وہ گناہ نہیں کیے ہیں جو آج 20-25 برس کی عمر میں وہ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں تصور نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا، حضرت مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ عورت اور مرد کے چھپے ہوئے اعضاء میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک نوجوان جوانی کی عمر سے گزر رہا ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں کہ دونوں کے اعضائے مستورہ میں کیا فرق ہے۔ وہ حیا کا دور تھا، آج تو بے حیائی کا دور ہے، آج تو علل اعلان گناہ کرنے کا دور ہے۔ پہلے زمانے میں گناہ کرنے کے لیے تو پھر بھی بہت مشقت کی ضرورت پڑتی تھی، آج کل تو انسان کو اتنے اسباب، اتنے ذرائع گناہ کے مل گئے، پہلے زمانے میں اتنے نہیں تھے۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی انسان گناہ کرنے کے لیے آمادہ بھی ہے، اس کے لیے وسائل بھی میسر ہے۔ تو اب اس دور کے اندر تو پہلے سے زیادہ اپنے من کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ ہمیں اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو بس انہی ذرائع پر اور وسائل پر اعتراضات کر کے ہم خاموش ہو گئے کہ بھائی ذکر و سلوک کرنا وہ تو نفلی کام ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، پہلے زمانے میں بڑے بزرگ ہوتے تھے، وہ ذکر کرتے تھے تو من صاف ہو جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں نہ ویسے مشائخ ہیں، نہ ویسے تربیت کرنے والے ہیں، نہ ویسے کوئی تجربہ کار آدمی ہے کہ جس کے پاس ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے پیش کرنے کی ضرورت، ایسے کوئی ہے بھی نہیں۔ لیکن یہ محض دھوکہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی پہلے زمانے میں بہت بڑے بڑے حکیم ہوا کرتے تھے، ایسے نباز اور ایسے با تجربہ کار
با اور باصلاحیت حکما ہوا کرتے تھے کہ مریض کا ہاتھ پکڑ کر اس کی نبض دیکھ کر اس کی سارے امراض، اس کی ساری بیماریاں بتا دیا کرتے تھے۔ تو پہلے زمانے میں ایسے حکیم ہوتے تھے۔ آج کے زمانے میں ایسا کوئی حکیم نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی یہ کہہ کر کہ بھی پہلے زمانے کے حکما کی طرح آج کے حکما نہیں ہے، پہلے کے اطباء کی طرح آج کے اطباء نہیں ہے، پہلے کی طرح ڈاکٹرز آج موجود نہیں ہے، لہٰذا میں علاج نہیں کراؤں گا، یہ تو بیوقوفی والی بات ہو گئی، یہ تو نادانی والی بات ہو گئی۔ آپ تو کہیں گے کہ بھائی میں بیمار ہو جاؤں تو کوئی چھوٹا سا چھوٹا ڈاکٹر بھی ہو تو ہمیں اگر اس سے فائدہ ہو تو اس کے پاس ضرور جائیں گے۔ یوں نہیں کہیں گے کہ حکیم اجمل خان کو دلی سے اٹھا کے لاؤ تو ہم اس سے علاج کرائیں گے، ایسا کوئی نہیں کہتا ہے۔ بس وہ یوں کہتا ہے کہ جو ڈاکٹر جہاں جس وقت میں میسر ہے اسی کے پاس جا کر اپنے ظاہری بدن کا علاج کرا دیتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر نہیں بیٹھتا ہے کہ جب تک کوئی ماہر معالج نہ آ جائے، جب تک کوئی ماہر طبیب نہ آ جائے میں علاج نہیں کراؤں گا۔ اس کو ساری دنیا بے وقوف کہتی ہے، اور ایسا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ملے گا جو اس بات کی امید میں بیٹھا ہوا ہو کہ جب تک سب سے بڑا معالج مجھے نہ مل جائے میں علاج نہیں کراؤں گا۔ دنیا کے معاملے میں تو یہ مسئلہ ہے، ظاہری بدن کے معاملے میں تو یہ مسئلہ ہے کہ جو جیسا بھی مل جائے اس سے ہم علاج کرا دیتے ہیں، اس کے پاس جا کر اپنے امراض بتا دیتے ہیں، بیماریاں بتا دیتے ہیں کہ فلاں مرض ہے، فلاں بیماری ہے، مجھے اس طرح کی تکلیفیں بتا کر اس سے علاج دریافت کر لیتے ہیں۔ لیکن رہ گئی بات باطن کی اصلاح کی، جب رہ گئی بات دل کو صاف کرنے کے لیے، نفس کا تزکیہ کرنے کے بعد جہاں تک آتی ہیں، ڈھیروں سارے اعتراضات ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں شکایت ان جہالہ سے نہیں ہے جن کو علم کا عطا پتہ ہی نہ ہو، وہ تو قرآن پر بھی اعتراض کریں گے۔ ہمیں تو افسوس تو ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو اہل علم کہلاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اہل علم ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، تفسیر قرآن پڑھاتے ہیں اور حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، پھر بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی آج کے زمانے میں تو تصوف کی نہ ضرورت ہے نہ اہمیت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی پہلے زمانے میں ایک معیار تھا، اس زمانے میں لوگ بڑے بڑے اکابر ہوا کرتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، ان کے پاس جانے سے اصلاح ہوتی ہے، آج کل کے مشائخ کی بھی اصلاح نہیں ہوئی ہے۔ آج ہمیں یہ اعتراض ہے اور یہ دل میں لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہماری اصلاح کے لیے کوئی جنید بغدادی کی ضرورت ہے، ہماری اصلاح کے لیے تو جنید بغدادی آئیں گے تب جا کے اصلاح کرائیں گے، کوئی بازید بستامی مل جائے تو ہم اپنی اصلاح کرا دیں گے۔ یہی سب کچھ لے کے ہم دل میں بیٹھ گئے ہیں اور اپنے نفس میں نفس کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہ گنہگار سمجھا ہوا ہے نہ بیمار سمجھا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو گنہگار ہی نہیں سمجھا ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ 5 وقت کی میں نے نماز پڑھ لی ہے اور مجھے کیا ضرورت ہے، ویسے میں کون سا گناہ کرتا ہوں، نہ میں شراب پیتا ہوں، نہ زنا کرتا ہوں، نہ چوری کرتا ہوں، تو میرے اندر خرابی کیا ہے؟ یہ ساری خرابیاں تو انسان کے ظاہر کی ہیں، مسئلہ تو انسان کے باطن کا ہے کہ باطن کی بیماریاں 50 برس پہلے، 30 برس پہلے، 20 برس پہلے جو بیماریاں باطن میں تھی آج بھی موجود ہیں، مگر اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ مثلا انسان کو 20 برس پہلے جس شدت کے ساتھ غصہ آتا تھا اسی شدت کے ساتھ 20 برس کے بعد بھی غصہ موجود ہے، نمازیں بھی جاری ہیں، قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، صبح سے شام تک دین کا مشغلہ بھی ہے، صبح سے شام تک دین پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، مگر وہ جو اندر کی بیماری ہے وہ نہیں گئی ہے، اسی مرض کے اندر مبتلا ہے لیکن اس کو بیماری نہیں سمجھا ہوا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ شدت غضب کو، غصے کی زیادتی کو جلال کا نام دے کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی فلاں عالم صاحب بہت جلال والے ہیں، فلاں دیندار آدمی صاحب بڑے جلال والے ہیں۔ یہ کوئی جلال کون سی چیز ہے؟ جلال کون سی چیز ہے؟ غضب، غصے کی زیادتی کو نفس نے اور ایک دھوکہ دے دیا ہے اور یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ صاحب فلاں غصے والے آدمی ہیں، بہت جلال والے آدمی ہیں، شریعت کے دائرے میں ہو تو جلال کہا جا سکتا ہے،
لیکن غصے میں اگر اپنے آپ سے باہر ہو جائے، خلاف شریعت کوئی کام کر رہا ہو، تو وہ جلال نہیں ہے، وہ تو غصہ ہے، اور زیادتی غصہ ہے جو نفس کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ کیا یہ چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ ہمارے اندر موجود ہے۔ ایسے کئی امراض ہیں، ایسی کئی بیماریاں ہیں، لیکن ہم نے اس کو بیماری نہیں سمجھا ہے، اور اس کو بیماری نہ سمجھ کر اپنے آپ کو سمجھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جب بیماری نہیں ہے تو علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے، علاج کی کیا ضرورت ہے۔ بڑے بڑے اکابرین کو، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اندر کمی محسوس ہوئی تو اپنے شیخ کے پاس جانے کی انہیں ضرورت پڑی ہے۔ اگر شیخ الاسلام حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت ہے اپنے شیخ کے پاس جانے کی، اور سب سے بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کو اگر ضرورت محسوس ہوتی ہو کہ وہ صبح سے شام تک دین کا کام کر کے شام کے وقت میں اپنے شیخ کے پاس اور خانقاہ میں جا کر پڑے رہنے میں اپنی عافیت محسوس کر رہے تھے، تو آج ہمیں ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یعنی گویا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے کے اکابر کو ضرورت تھی اور وہ ان کو ضرورت تھی، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا باطن ان سے زیادہ بہتر ہے، کیا ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا دل ان سے زیادہ پاک ہے، کیا ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے قلوب ان سے زیادہ محلہ مجلہ مصفہ ہے، کیا ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ان کو ضرورت تھی کہ ان کا دور خراب تھا؟ نہیں، آج ہمیں ضرورت ہے، ان کے دور سے زیادہ ہمیں اپنے دور میں ضرورت ہے اپنے باطن کی طرف توجہ کرنے کی۔ اسی لیے مشائخ نے ذکر و سلوک کا ایک راستہ بتایا ہوا ہے، ذکر مراقبے کا راستہ بتایا ہوا ہے۔ اب اگر مشائخ کہتے ہیں کہ مراقبہ کرو، آنکھیں بند کرو، گردن جھکا لو اور اپنے من میں جھانک کر دیکھو کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، اللہ سے توبہ طائب ہو جاؤ، معافی طلب کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ تو اصل میں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے مراقبے میں آنکھیں بند کروا دینا اور پھر دل کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جانا، یہ سب ذریعہ ہے۔ اصل مقصود انسان کو اللہ سے ملانا اور اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، یہ صرف ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے، اور تعلق مع اللہ کے پیدا کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اگر اس پر اعتراض ہم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اعتراض تو پھر ہر شعبے میں ہر چیز پر ہوگا۔ اب درس نظامی پہ اعتراض ہوگا کہ آپ کوئی آدمی آگے یوں کہے میں عالم بننا چاہتا ہوں، آگے سے آپ کہیں درس نظامی پڑھنا پڑے گا، آپ کو صحاح ستہ پڑھنا پڑے گا، آنے والا بندہ یوں کہے صحاح ستہ یہ تو حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے، صحاح ستہ قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، بخاری کا لفظ تو حدیث میں نہیں ہے، مسلم کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے، ترمذی کا تذکرہ تو حدیث میں نہیں ہے، ابن ماجہ کا تذکرہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہاں سے یہ اصول بنا لیا ہے کہ جب تک صحاح ستہ کوئی بندہ نہیں پڑھے گا وہ عالم نہیں کہلائے گا؟ تو آپ اس کو سمجھا دیں گے اللہ کے بندے ان کتابوں کا پڑھنا ذریعہ ہے آپ کو علم آنے کا، ان کتابوں کا پڑھنا آپ کے لیے ذریعہ علم ہے، وسیلہ علم ہے، ان کو یہی تو بتانا مقصود ہے۔ اصل میں انسان کو خالق سے جوڑنے کا ذریعہ ہے مراقبہ، ذکر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا صرف ذریعہ ہے۔ اور پھر اس کی قرآن مجید میں دلیل بھی ملتی ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل کے اندر۔ یہ تو دل کے اندر یاد کرنا، یہی تو دل کا ذکر ہے، اسی کا نام مراقبہ ہے، اسی کا نام ذکر خفی ہے کہ چپ کے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہی چیز انسان کے من کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، یہی ذکر سلوک، کہیں ذکر جہری ہے کہیں ذکر خفی ہے، لیکن ہے تو ذکر ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بہت عام سی مثال ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بار بار اگر کسی کے سامنے ایک لیمو کا تذکرہ کرے، بار بار تذکرہ کرے، تو سامنے والے بندے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تذکرہ کرنے سے منہ میں اس کا ایک تصور بھی آ جاتا ہے،
اور منہ کے اندر پانی آ جاتا ہے۔ تو یہی تو مثال دی، جب اللہ اللہ کہیں گے، اللہ اللہ کہتے رہیں گے تو اس کا اثر دل پہ ہو جائے گا۔ صرف اللہ اللہ کہنے سے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ کسی عالم دین کی مجلس میں جب انہوں نے یوں کہا کہ اللہ اللہ کہتے رہو، اللہ اللہ کہنے سے دل میں اثر ہوتا ہے، آگے سے اس بندے نے کہا کہ صرف اللہ اللہ کہنے سے کیا اثر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے خرچے دانی، اے گدھے تجھے کیا معلوم؟ وہ تو اپنے شہر کا بڑا جانا مانا آدمی تھا، اور وہ تو بڑا مشہور اور مقبول آدمی تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ جب مجلس ختم ہونے کے بعد اس بندے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو مجھے گدھا کہہ دیا ہے۔ تو اس عالم دین نے ان سے کہا کہ آپ کو میں نے ایک ہی لفظ تو کہا، گدھے کا لفظ، آپ اتنا بگڑ گئے ہیں اور آپ کے تیور چڑھے ہوئے ہیں۔ کہا وہ لفظ ہی ایسا تھا کہ مجھ پر اثر ہو گیا ہے۔ تو اس عالم دین نے جواب دیا، گدھے کے لفظ سے تمہارے پورے بدن، شریر میں، جسم میں، دماغ میں اثر ہو سکتا ہے۔ خالق کائنات کا نام اگر لوگے تو کیا دل پہ اثر نہیں ہوگا؟ کیا اللہ اللہ کا نام لے گے تو دل پہ اثر نہیں ہوگا؟ اثر ہوتا ہے۔ یہ نفس کے دھوکے ہیں، یہ نفس کی شرارتیں ہیں، اور یہ انسان کے اپنے نفس کا دھوکہ فریب ہے کہ وہ ذکر و سلوک سے دور رکھنا چاہتا ہے، مشائخ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے تم گناہ کرتے رہو، مجھے مزہ آئے گا، تم گناہ کرتے رہو، حرام لذتیں اٹھاتے رہو، اور میں تمہیں اسی کے اندر لگا رکھوں گا، کیونکہ مجھے لطف لینا ہے، مجھے لذت لینا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ انسان ظاہری گناہ سے اتنا اللہ سے دور نہیں ہوتا ہے جتنا تنہائی کے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ شاعر نے سچ کہا تھا، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔